اس سے آگے اس کے بہکاموں کا ذکر آئے گا۔ کس کس طرح سے بہکانا ہے ذرا سننا۔ فرمایا جا، پھر ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا تو بے شک جہنم تمہاری جزا ہے، پوری جزا، اور ان میں سے جس کو تو اپنی آواز کے ساتھ بہکا سکے گا۔ کس کے ساتھ بہکانا ہے؟ آواز کے ساتھ۔ بہکا لے اور اپنے سوار اور اپنے پیادے ان پر چڑھا کر لے آ، اور اموال اور اولاد میں ان کا حصے دار بن، اور انہیں وعدے دے، اور شیطان کا وعدہ دھوکہ دینے کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی شیطان کا جو وعدہ ہے انہیں دھوکہ دینے کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جا، تو نے جس جس کو بھڑکانا ہے بھڑکا لے، جس جس کو اپنے پیچھے لگانا ہے لگا لے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ میں نے بھی وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں تجھے اور تیرے ساتھ جو تیرے پیچھے چلیں گے، تیری بات مانیں گے، جہنم کو بھروں گا۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ، جلب کہتے ہیں کھینچ کر لانے کو، اور اس شور کو بھی جس سے گھوڑے کو تیز دوڑانا مقصد ہوتا ہے، یعنی گھوڑوں کی جماعت کو کہتے ہیں، گھڑ سواروں کی جماعت کو بھی۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، یعنی ان کے مال اور اولاد میں شرکت کس طرح سے کرنی ہے؟ حرام طریقے سے مال کمانا ہے، حرام کاموں میں خرچ کرنا ہے، مثلا سود، رشوت، چوری، ڈاکے، دھوکہ، ان طریقوں سے کمایا ہوا مال اسے غیر اللہ کے نام پر یا بدکاری اور بے حیائی اور نافرمانی کے کاموں میں خرچ کیا جانا۔ اولاد میں شراکت کس طرح سے ہے کہ شیطان انہیں دین حنیف کی تعلیمات کے خلاف پرورش دلانے میں کامیاب ہو جائے، ان کے لیے زنا اور اللہ کی نافرمانی کے مواقع میسر کر دے۔ یعنی شیطان کی ہر کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو غیر اللہ کی طرف دعوت دیں، بے حیائی اور بدکاری کے کاموں میں لگائیں، اور زنا کی رغبت دلانا ہوتا ہے۔ شیطان کا سب سے پسندیدہ عمل ہے میاں بیوی کے درمیان نفرت ڈلوانا، میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا کر دینا۔ میاں بیوی کی صحبت کے وقت دونوں کو شیطان سے بچانے کی دعا مانگنا فراموش کروا دیتا ہے، تاکہ پیدا ہونے والی اولاد میں سے اس کا حصہ ہو جائے، یا ان کے نام ایسے رکھوا دے جن سے ظاہر ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور نے عطا کیے ہیں، جس طرح کے مشرکین عرب اپنا نام عبد العزا، عبد شمس اور عبد ود اس طرح کے نام رکھتے تھے۔ ہمارے زمانے میں بھی لوگ اس طرح کے نام رکھتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں لوگ اس طرح کے نام کیسے رکھتے ہیں بھلا؟ رسول بخش، حسین بخش، پیر بخش، غلام جیلانی اور پیراں دتا، یہ مشرکانہ نام ہیں۔ اس طرح کے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ اس طرح ناموں کے ذریعے شیطان اپنا حصہ ڈلواتا ہے۔ وعیدہم، یعنی انہیں جھوٹے وعدے دلاتا ہے، مثلا یہ کہ اگر شرک کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، اگر سود لوگے تو اس کا یہ فائدہ ہونے والا ہے، تمہارا مال بڑھ جائے گا، اگر تم رشوت لیتے ہو تو اس سے تمہارا یہ فائدہ ہوگا، تمہارے گھر میں لڑائی نہیں ہوگی، تم بیوی کے لیے گفٹ لے کر جاؤ گے تو تمہاری بیوی تم سے خوش ہو جائے گی، تمہارا کاروبار بڑھ جائے گا، تمہارا دنیا میں نام ہوگا، مال و دولت بڑھے گی، تم بہت امیر بن جاؤ گے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جس طرح تمہیں دنیا میں مال و دولت ملی ہے آخرت میں بھی ملے گی، اور یہ بھی کہ ابھی تو بہت وقت ہے، عیش کر لو پھر توبہ کر لینا، ابھی بہت رات باقی ہے، سو جاؤ، ابھی بہت ٹائم ہے، سوتے رہو، ابھی بڑی سکون کی نیند ہے، ابھی بہت دیر ہے سورج نکلنے میں، لگے رہو کاموں میں، ابھی بہت دیر باقی ہے رات رہنے میں، عشاء کی نماز پڑھ لینا، ابھی بہت وقت پڑا ہوا ہے، ابھی یہ کر لو، برتن دھو لو، کھانا بنا لو، کوئی پاس بیٹھ کر کسی ساتھ والے کے ساتھ کوئی گپ شپ لگا لو، نماز پڑھ لینا، بڑا وقت ہے۔ اسی طرح سے بہکاتا ہے اور نیکی کے راستوں سے بھی روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، یعنی یہ جو آیات ہم نے پڑھنی ہے، ان میں شیطان کو 5 حکم دیے ہیں۔ کون کون سے؟ اذہب، استفزز، اجلب علیہم، شارکہم اور عیدہم۔ یہ تمام احکام تحدید یعنی ڈانٹنے کے لیے ہیں، جیسے کہ فرمایا ای مالو ما شئتم، جو چاہو جو آپ کا دل کرتا ہے وہ کرو جا کر۔ یہ احکام تعمیل کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ سب گناہ کے کام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم گناہ کے کام کا حکم دینا نہیں ہوتا۔ وما یعیدہم الشیطان الا غرورا،
یعنی شیطان کے سب وعدے محض دھوکہ ہیں، جھوٹ ہیں، فریب ہیں۔ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ بے شک میرے بندے تیرا ان پر کوئی غلبہ نہیں، اور تیرا رب کافی کارساز ہے۔ تمہارا رب وہی ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے، اور تاکہ تم اس کا کچھ نہ کچھ فضل تلاش کرو۔ یقیناً وہ ہمیشہ سے تم پر بے حد مہربان ہے، اور جب تمہیں سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے سوا تم جنہیں پکارتے ہو گم ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ جب تمہیں بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان ہمیشہ سے بہت ناشکرا ہے۔ سفر کی تیاری کی، کشتی تیار کی، سمندر میں جا نکلے، کیا ہوا کہ موجوں نے گھیر لیا، اچانک سے طوفان آ گیا، تو جن جن کو تم اپنا مددگار پکارتے ہو اس وقت سب بھول گئے، سب گم ہو گئے، کھو گئے، صرف یاد رہ گئی تو کون سی ذات؟ صرف ایک اللہ کی۔ پھر کہتے ہیں اللہ بچا لے، تیرا شکر گزار بن جاؤں گا، اللہ بچا لے، تیرے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کروں گا، اللہ تو ہمیں یہاں سے نکال دے، ہم تیرے فرمانبردار بن جائیں گے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو اس سے نکال دیتا ہے تو پھر وہی کرنے لگ جاتے ہیں، وہی نافرمانیاں، وہی سرکشیاں۔ پھر جب وہ تمہیں بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان ہمیشہ سے بہت ناشکرا ہے۔ تو کیا تم بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں خشکی کے کنارے دنسا دے، یا تم پر کوئی پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پاؤ؟ یا تم بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں دوسری بار اس میں پھر لے جائے، پھر تم پر توڑ دینے والی آندھی بھیج دے، پھر تمہیں غرق کر دے اس کی وجہ سے جو تم نے کفر کیا، پھر تم اپنے لیے ہمارے خلاف اس کے بارے میں کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ؟ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آدم کی اولاد کو بہت عزت بخشی، اور انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا، اور انہیں پکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور ہم نے جو مخلوق پیدا کی اس میں سے بہت سو پر انہیں فضیلت دی، بڑی فضیلت دینا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فضیلت دی، اپنے ہاتھ سے بنایا اور پھر فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور پھر علم بھی عطا کیا۔ تو کیا پتہ چلا؟ شیطان کی بری نظروں سے اپنے بچوں کو بچانا ہے، حسد نہیں کرنا، حسد نیکیوں کو مٹانے والا شیطانی عمل ہے، توکل علی اللہ کرنا ہے، اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اس کے بہکاموں میں نہیں آنا، اللہ کے دیے ہوئے حلال اور پکیزہ رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ شیطان مردود کے شر سے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگنی ہے۔ شیطان کے بہکاوے ہمیں راہ راست سے ہٹا دیتے ہیں، شیطان کے بہکاوے ہمیں کفر پر اکساتے ہیں، اس کے بعد شرک میں، اس کے بعد کبیرہ گناہوں میں، پھر صغیرہ گناہوں میں، پھر چھوٹی بڑی ہر نیکی کے راستے میں رکاوٹ ڈال کر، پھر فرائض سے غافل کر کر، پھر فضول کاموں کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ شیطان ہر طریقے سے ہمارا برا کرنا چاہتا ہے، ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ متقی لوگ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے، ان پر شیطان کا کوئی وار اثر نہیں کرتا۔ ہر بری آواز جیسے کہ گدھے کی آواز، گانوں کی آواز، میوزک کی آواز، یہ سب شیطان کی آوازیں ہیں، شیطان کی پکار ہے۔ شیطان کی پکار گناہ ہے، اور گناہ میں لذت ہے، لذت کا مزہ اٹھا لو۔ شیطان کا یہ کہنا ہے کہ فائدہ اٹھا لو، مزہ لے لو، پھر توبہ کر لینا۔ شیطان اللہ سے دور کرتا ہے۔ شیطان کی پکار جہالت کی پکار ہے، فرقہ واریت اور مذہبی تعصب کی آواز ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھے۔ شیطان کے وعدے جھوٹے اور نافرمانی کے ہیں کہ نافرمانی کر لو، گناہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔ شیطان اللہ کے نام سے دفع دور ہوتا ہے، اس لیے جب بھی کوئی نیکی کا کام کرنے لگو، جب بھی قرآن پڑھنے لگو، جب بھی قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ اعوذ باللہ پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھا کریں، صبح شام کے اذکار پڑھا کریں۔ ان ساری چیزوں سے، جس طرح کہ وضو ہو گیا، نماز ہو گئی، اذان ہو گئی، شیطان دور بھاگتا ہے، اور ان چیزوں سے شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اور شیطان کا پسندیدہ مشغلہ کیا ہے؟ غصہ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، گالی گلوچ کروانا۔
शैतान की जो सबसे नापसंदीदा आवाज है वो है जिक्र और अज़कार करना। तो आपने क्या करना है, आपने शैतान के खिलाफ आवाज उठानी है, जिक्र और अज़कार को कसरत से पढ़ना है, सुबह शाम के अज़कार की भी पाबंदी करनी है। अगला रुकू नोट करें 71 से 77, 71 से 77। क़यामत पर्दाए गैब में है, जिस दिन हम सब लोगों को उनके इमाम के साथ बुलाएंगे, फिर जिसे इसकी किताब इसके दाएं हाथ में दी गई तो ये लोग अपनी किताब पढ़ेंगे। किसकी बात? नामा अमाल की बात हो रही है। किस दिन बुलाए जाने की बात हो रही है? रोजे क़यामत की। और उन पर खजूर की गुठली के धागे के बराबर भी जुल्म नहीं होगा, यानी जिसने जो जो अमाल किए उसको उसका बदला मिलना है, एक धागे के बराबर भी किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा। और जो उसमें अंधा रहा तो वो आखिरत में भी अंधा होगा और रास्ते से बहुत ज्यादा भटका हुआ होगा। और बेशक वो करीब थे कि तुझे इससे जरूर ही बहका दें जो हमने तेरी तरफ वही की, ताकि तू हम पर इसके सिवा झूठ बांधते, और उस वक्त वो जरूर तुझे दिली दोस्त बना लेते। यानी कुरान को छोड़ें, कोई और बात करें, कोई बुजुर्गों के किस्से सुनाए, कोई झूठी और मनगढ़ंत रवायात सुनाए, कोई दिलचस्प से अंबिया की तजलील के किस्से सुनाए। वमन काना फी हाज़िही आमा, क्या मुराद? दिल के अंधेपन से क्या मुराद है? क्योंकि दुनिया में तो आंखें मुस्लिम और काफर अल्लाह ताला ने दोनों को दी हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया है फ़इन्नहा ला तामल अबसार वलाकिन तामल क़ुलूबुल लती फी सुदूर, बेशक आंखें अंधी नहीं होती, दिल अंधे होते हैं जो सीनों में है। ज्यादा गुमराह इसलिए कि दुनिया में गुमराह राह रास्त पर आने की उम्मीद होती है, यानी जो दुनिया में गुमराह होते हैं उनके राह रास्त पर आने की उम्मीद होती है। क़यामत के वक्त उन्हें इसका मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ अंधे उठाए जाने का जिक्र है और दूसरे मकामात पर इनके देखने का जिक्र है, जैसे कि फरमाया वरा अल मुजरिमून अन्नार, और मुजरिम लोग आग को देखेंगे। दोनों में तत्बीक क्या है कि क़यामत के 50,000 साल के बराबर दिन मुजरिमों पर मुख्तलिफ अहवाल गुजरेंगे। वो कब्रों से उठते वक्त अंधे गूंगे और बहरे होंगे, कहेंगे अल्लाह ये क्या, दुनिया में तो हम सुनते और बोलते थे, अब तुमने हमें अंधा बहरा क्यों कर दिया है? अल्लाह ताला कहेगा कि जिस तरह तुम दुनिया में हक बात को ठुकराते रहे, मेरी याद से गाफिल रहे, इसी तरह आज मैंने तुमसे मुंह मोड़ लिया है। जिस तरह तुम दुनिया में मेरी आयात और हक के बारे में अंधे थे, तो उसी तरह आज मैंने तुम्हें अंधा कर दिया है। और अगर ये न होता कि हम तुझे साबित कदम रखते तो बिलाशुबा यकीनन तू करीब था कि कुछ थोड़ा सा उनकी तरफ माइल हो जाता। उस वक्त हम जरूर तुझे जिंदगी के दुगने और मौत के दुगने अजाब का मजा चखाते, फिर तू अपने लिए हमारे खिलाफ कोई मददगार न पाता। और बेशक वो करीब थे कि तुझे जरूर ही इस सरजमीन से फुसला दें ताकि तुझे इससे निकाल दें, और इस वक्त वो तेरे बाद नहीं ठहरेंगे मगर कम ही। इनके तरीके की मानिंद जिन्हें हमने तुझसे पहले अपने रसूलों में से भेजा, और तू हमारे तरीके में कोई तब्दीली नहीं पाएगा। तो क्या पता चला? क़यामत के दिन की हाजिरी के लिए तैयारी करनी है। तैयार हो जाएं। हक से मुंह मोड़ने वाला अंधा होता है, इसलिए दुनिया में अंधा बनकर नहीं रहना, हक बात पर हमेशा डटे रहना है। फितनों से बचने के लिए कुरान और सुन्नत से रहनुमाई लेनी है। शैतान के शर से और उसके वारों से अल्लाह की पनाह हासिल करनी है। अल्लाह की आदत मुस्तकिल है, हमने उससे सबक सीखना है। शैतान के खिलाफ हमारी पहली फतह होती है नमाज फजर, यानी नमाज फजर अदा करना। इसलिए फजर से लेकर ईशा तक अपनी तमाम नमाजों की हिफाजत करनी है। कबीरा गुनाहों से बचना है, सगीरा गुनाह अल्लाह ताला खुद ही माफ फरमा देगा। अगला रुकू नोट करें 78 से 84। यसरब बना मदीना तुन नबी, किस वजह से? हिजरत की वजह से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो मदीना का नसीब बदल गया। पहले का यसरब मदीना मनवरा बन गया। पहले छोटी सी गरीब लोगों की बस्ती थी यसरब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों की बरकत से वहां इल्म मार्फत के सोते फूट निकले। नमाज कायम कर सूरज ढलने से रात के अंधेरे तक, और फजर का कुरान पढ़। बेशक फजर का कुरान हमेशा से हाजिर होने का वक्त रहा है, और रात के कुछ हिस्से में फिर उसके साथ बेदार रह, इस हाल में कि तेरे लिए जायद है।
قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر کھڑا کر دے اور کہہ دے اے میرے رب داخل کر مجھے سچا داخل کرنا۔ کس وقت کی بات ہو رہی ہے؟ ہجرت کے راستوں کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف جاتے ہوئے سفر کے دوران اس آیت کا ورد کرتے تھے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور انصار مدینہ جیسے مخلص لوگوں کو آپ کا ساتھی بنا دیا، اور کہہ دے اے میرے رب داخل کر مجھے سچا داخل کرنا اور نکال مجھے سچا نکالنا، اور میرے لیے اپنی طرف سے ایسا غلبہ بنا جو مددگار ہو، اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا تھا۔ یاد رکھیں جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ جاء الحق زاہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، بے شک جو باطل ہے وہ مٹنے ہی کے لیے ہوتا ہے۔ اور ہم قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، اور وہ ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا۔ اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنا پہلو دور کر لیتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو پھر انسان جو ہے ناشکری کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو بہت نا امید ہو جاتا ہے۔ کہہ دے ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے، سو تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے کہ کون زیادہ سیدھی راہ پر ہے، اور وہ تجھ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کہہ دے روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض یہود کے روح سے متعلق سوال کرنے پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیت مدنی ہے مگر یہ سورت مکی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قریش نے یہود سے کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی ہمیں کوئی چیز دو جس کے متعلق ہم اس آدمی سے سوال کریں۔ تو انہوں نے کہا اس سے روح کے بارے میں پوچھو۔ انہوں نے آپ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی۔ انہوں نے کہا ہمیں تو کثیر علم عطا کیا گیا ہے کیونکہ ہمیں تورات دی گئی ہے، اور جسے تورات دی گئی اسے خیر کثیر دی گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل کر دی قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ۔ روح سے مراد ہر وہ چیز ہے جس سے بدن کو زندگی حاصل ہوتی ہے۔ ہر شخص اس کا مشاہدہ کرتا ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ فرمایا ان سے کہہ دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے، یعنی اللہ کے حکم سے ایک چیز بدن میں آ پڑی اور وہ جی اٹھا، جب نکل گئی وہ مر گیا۔ اس کے علاوہ روح کی حقیقت کو صرف وہی جانتا ہے۔ اس میں نقطہ عمل یہ ہے کہ جب آدمی اللہ کے حکم سے پیدا ہونے والی اس مخلوق کی حقیقت کو نہیں جانتا جو خود اس میں رہتی ہے، تو وہ خالق کائنات کی حقیقت کو کیسے جان سکتا ہے؟ اور یقیناً اگر ہم چاہیں تو ضرور ہی وہی واپس لے جائیں جو ہم نے تیری طرف بھیجی ہے، پھر تو اپنے لیے اس کے متعلق ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہیں پائے گا مگر تیرے رب کی رحمت سے، یقیناً اس کا فضل ہمیشہ سے تجھ پر بہت بڑا ہے۔ کہہ دے اگر سب انسان اور جن جمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہیں بنا پائیں گے، اگرچہ ان کا بعض کا مددگار بن جائے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال پھیر پھیر کر بیان کی، مگر اکثر لوگوں نے کفر کے سوا ہر چیز سے انکار کر دیا، بے ڈھنگے اور فضول سے مطالبے کرنے شروع کر دیے، اور انہوں نے کہا ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تو ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کرے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگور کا ایک باغ ہو پس تو اس کے درمیان نہریں جاری کر دے، خوب جاری کرنا، یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دے جیسا کہ تو نے دعویٰ کیا ہے، یا تو اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئے۔ ہے نا یہ ساری فضول چیزیں، فضول مطالبے، بے ڈھنگے مطالبے،
جن کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر ہو، یا تو آسمان میں چڑھ جائے اور ہم تیرے چڑھنے کا ہرگز یقین نہیں کریں گے۔ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آسمان پر چڑھ جائے، اور ساتھ یہ بھی کہ اگر تو چڑھ بھی جائے گا پھر بھی یقین نہیں کرنا، اور ہم تیرے آسمان پر چڑھنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ تو ہم پر کوئی کتاب اتار لائے۔ اگر کتاب اتار لاتے تب بھی ان لوگوں نے یقین نہیں تھا کرنا، جسے ہم پڑھیں۔ تو کہہ دے میرا رب پاک ہے، میں تو ایک بشر کے سوا کچھ نہیں جو کہ رسول ہے۔ ابھی جو ہم نے رکوع پڑھا ہے اس کا نمبر نوٹ کریں، 85 سے 93۔ روح حکم ربی ہے، یہاں سے وہ سوال شروع ہوا تھا جس کا جواب سورۃ کاف کی نزول میں ہوا ہے۔ اس کا جواب ہم آگے سورۃ کاف میں پڑھیں گے، یعنی 2 سوالوں کا جواب سورۃ کاف میں ہم نے پڑھنا ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ اصل علم وہی الہی کے ذریعے ملنے والا ہی ہے، جو بھی ملا ہے اللہ کی رحمت سے ملا ہے۔ قرآن لاریب کتاب ہے، کتاب مبین اور کتاب ہدایت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ شیطان اور جن اپنے مددگاروں سمیت اس جیسی کوئی کتاب یا اس جیسی کوئی صورت یا اس جیسی کوئی ایک آیت نہیں بنا سکتے۔ اللہ جسے چاہے جو عطا کرے اور جس سے چاہے چھین لے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ علم یقین کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اللہ کے فضل کی شکر گزاری کرنی ہے۔ فجر میں پڑھا جانے والا قرآن روز قیامت حاضر کیا جائے گا، اس لیے کوشش کیا کریں کہ فجر کے وقت تک قرآن پڑھنے کو اپنی عادت بنا لیں۔ روحانی اور اخلاقی بیماریوں کی شفا اور رحمت، قرآن کے ذریعے سے اپنی اخلاقی اور روحانی بیماریوں کا علاج کرنا ہے۔ نماز باقاعدگی سے پڑھنی ہے، رات کی چند گھڑیاں اللہ تعالیٰ کے نام ضرور کرنی ہے، یعنی تہجد کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی طرف چلا دے اور حق کی طرف ہماری رہنمائی کر دے۔ اب اگلا آپ لوگ رکوع نوٹ کریں، 94 سے 100، 94 سے 100 تک۔ ہدایت کے طالب کون لوگ ہیں؟ اور لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں جب ان کے پاس ہدایت آئی، مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے ایک بشر کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے؟ یعنی ہم پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا، کوئی آسمان سے سیڑھی لگا کر کیوں نہیں اترا، ہم ہی میں سے ایک عام سے انسان کو رسول بنا کر بھیج دیا ہے۔ کہہ دے اگر زمین میں فرشتے ہوتے جو مطمئن ہو کر چلتے پھرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ پیغام پہنچانے والا اتارتے۔ کہہ دے میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر اللہ کافی ہے، بے شک وہ ہمیشہ سے اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اور جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جنہیں گمراہ کر دے تو ان کے لیے اس کے سوا ہرگز کوئی مدد کرنے والا نہیں پائے گا۔ اور قیامت کے دن ہم انہیں ان کے چہروں کے بل اندھے اور گونگے اور بہرے اٹھائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی بجھنے لگے گی ہم ان پر بھڑکانا زیادہ کر دیں گے۔ یعنی جہنم کی آگ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، جب کبھی ٹھنڈی ہونے لگے گی تو اللہ تعالیٰ اسے مزید بھڑکا دے گا۔ یہی ان کی جزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو گئے تو کیا ہم واقعی ضرور نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جانے والے ہیں؟ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر ہے کہ ان جیسے پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ پھر بھی ظالموں نے کفر کے سوا ہر چیز کا انکار کر دیا۔ کہہ دے اگر میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے، یعنی تم لوگ، اگر تمہارے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہوتے تو بھی تم کسی کو ایک پھوٹی کوڈی نہ دیتے، یہ اللہ ہی ہے جو سب کو دے رہا ہے۔ کہہ دے اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو اس وقت وہ تم پر خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور روک لیتے، اور انسان ہمیشہ سے بہت ہی بخیل ہے۔ یعنی اگر تم زمین و آسمان کے خزانوں کے مالک ہوتے جن کے ختم ہونے کا تمہیں کبھی بھی کوئی امکان نہ ہوتا، تب بھی تم کسی کو ایک پھوٹی کوڑی نہ دیتے۔ اس شدید بخل کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا بھی کسی کو نعمت عطا کرنا برداشت نہیں ہوتا، نہ تمہیں یہ برداشت ہے کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے دی۔ فرمایا اس لیے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر حسد اور بخل کرتے ہو، یہ دونوں صفات جو ہیں بے حد کبیح ہیں۔ تو کیا پتا چلا؟
ईमान के रास्ते की रुकावट दूर करनी है। अल्लाह ही की हिदायत असल हिदायत है, इसलिए अल्लाह से हिदायत तलब करनी है। अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं। तंग दिली से खर्च नहीं करना, अपने दिलों को तंग दिली और तासुब से पाक रखना है। अपने दिलों को हर किस्म के कीने और बुग़्ज़ से पाक रखना है। हक को सुनकर मान लेना है। अपने अमाल का खुद आप गवाह बनना है। अगर अल्लाह अपनी रहमत रोक ले तो कोई नहीं जो मदद कर सकता है। अल्लाह ताला जमीनों और आसमान के खजानों का मालिक है, इसलिए हमेशा उसी से मांगना है। अगले रुकू का नंबर लिखें 101 से 111। ठोड़ियों के बल गिरकर आजिज़ी इख्तियार करना। और बिलाशुबा हमने मूसा को 9 वाज़े निशानियां दी। सो बनी इसराइल से पूछ। जब वो उनके पास आया तो फिरौन ने उससे कहा, यकीनन मैं तुझे ए मूसा जादू ज़दा समझता हूँ, यानी मैं समझता हूँ कि तुझ पर किसी ने जादू कर दिया है। उसने कहा, बिलाशुबा यकीनन तू जान चुका है कि इन्हें आसमान और जमीन के रब के सिवा किसी ने नहीं उतारा, इस हाल में कि वाज़े दलाइल हैं, और यकीनन मैं तो ए फिरौन तुझे हलाक किया हुआ समझता हूँ। यानी तुम अगर मुझे ये समझ रहे हो कि मैं जादू किया हुआ हूँ, तो मेरे नजदीक तो मुझे ये लगता है कि तुम हलाक किए हुए हो, यानी हलाकत तुम्हारा मुकद्दर बन गई है। तुम पैरवी नहीं करते मगर एक ऐसे आदमी की जिस पर जादू किया गया है। यानी हर जमाने में बातल परस्त न काबिल तरदीद दलाइल सुनकर हक परस्तों के बारे में फिर ऐसी ही बातें किया करते हैं, या कि तुम दीवाने हो, या फिर तुम पर जादू कर दिया गया, या तुम बहके हुए हो, या तुम्हें किसी ने बहका दिया है। उसने अरादा किया कि इन्हें इस सरजमीन से फुसला दे, तो हमने उसे और जो उसके साथ थे सबको गर्क कर दिया। फिरौन की बात की गई है। और हमने उसके बाद बनी इसराइल से कहा, तुम इस सरजमीन में रहो, फिर जब आखिरत का वादा आएगा हम तुम्हें इकट्ठा करके ले आएंगे। और हमने इसे हक ही के साथ नाजिल किया, और ये हक ही के साथ नाजिल हुआ। और हमने तुझे नहीं भेजा मगर खुशखबरी देने वाला और डराने वाला और अजीम कुरान। हमने इसको जुदा जुदा करके नाजिल किया ताकि तू इसे लोगों पर ठहर ठहर कर पढ़े, और हमने इसे नाजिल किया थोड़ा थोड़ा करके नाजिल करना। इससे पता चलता है कि अल्लाह के नबी डराने वाले और खुशखबरियां देने वाले हैं, यानी जो अंबिया होते हैं, जो रसूल होते हैं, वो अल्लाह की तरफ से डराते हैं और जन्नत की खुशखबरियां भी देते हैं, अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं। इसके अलावा उनके जिम्मे और कुछ नहीं होता, बाकी अल्लाह का मामला होता है। कह दे तुम उस पर ईमान लाओ या ना ईमान लाओ, बेशक जिन लोगों को इससे पहले इल्म दिया गया, जब उनके सामने इसे पढ़ा जाता है वो ठोड़ियों के बल सजदा करते हुए गिर जाते हैं, यानी आजिज़ी इख्तियार करते हैं, और कहते हैं हमारा रब पाक है। बेशक हमारे रब का वादा यकीनन हमेशा पूरा किया हुआ है। और वो ठोड़ियों के बल गिर जाते हैं, रोते हैं, और वो कुरान इन्हें आजिज़ी में ज्यादा कर देता है। कह दे अल्लाह को पुकारो या रहमान को पुकारो, तुम जिसको भी पुकारोगे सो ये बेहतरीन नाम उसी के हैं, यानी रहीम कहकर पुकारो, रहमान कहकर पुकारो, अल्लाह कहकर पुकारो, वहाब कहो, गफ्फार कहो, कहार कहो। अल्लाह के खूबसूरत नाम है, जिस नाम से भी उसे पुकारो उसे अच्छा लगता है। यानी अल्लाह के बेहतरीन नाम है, तो अल्लाह को उन्हें उन्हीं नामों के साथ पुकारा करो। और अपनी नमाज ना बुलंद आवाज से पढ़ और ना इसे पस्त कर, और इसके दरमियान कोई रास्ता इख्तियार कर। वकुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, और कह दे सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने ना कोई औलाद बनाई है और ना बादशाही में उसका कोई शरीक है, और ना आजज हो जाने की वजह से कोई इसका मददगार है। और इसकी बड़ाई बयान कर, खूब बड़ाई बयान करना। ये है सूरत जिसका आगाज सुबहान अल्लाह से हुआ और इख्तिताम वकब्बिरहु तकबीरा, यानी इख्तिताम भी अल्लाह की हमद से हुआ। अल्लाह ताला हर खूबी का मालिक है, खास सिफ्त जमाल हो या जलाल या कमाल, हर सिफ्त अल्लाह के लिए है। इसके सिवा किसी और में कोई खूबी है तो वो सिर्फ उसी की अता करदा है, इसलिए वो भी उसी की खूबी है। सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं। इसके सिवा कोई खा कितना ही बड़ा है, या तो औलाद का मोहताज है
کیونکہ اسے بوڑھا ہونا اور فوت ہونا ہے، اس لیے زندگی میں اسے مدد کے لیے اور مرنے کے بعد وارث کے طور پر اولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہی سب کا وارث ہے، وہ اولاد کی محتاجی سے پاک ہے۔ پھر والد اور اولاد ایک جنس سے ہوتے ہیں، اگر اس کی اولاد ہو تو اس کا وحدہ لا شریک لہ ہونا باقی نہیں رہتا، پھر ایک جیسے دو یا کئی الہ ماننا پڑیں گے، جس کا نتیجہ سورۃ انبیاء میں آئے گا۔ لم یتخذ ولدا، اس آیت میں اس لفظ میں یہود و نصارہ کا رد ہو گیا ہے جو عزیر یا مسیح کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور مشرکین عرب کو بھی جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور اسلام کے پردے میں چھپے ہوئے ان تمام لوگوں کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا علی، فاطمہ اور حسن اور حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کے ذاتی نور کا ٹکڑا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کے نور سے پیدا ہوئے پانچوں تن، محمد است و علی و فاطمہ حسن و حسین، یا پھر اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ اکیلا ہر کام سر انجام نہیں دے سکتا، اس لیے بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی اپنے لیے ولی عہد یا وزیر یا مشیر جو حکومت میں اس کا ساتھ دے سکے اس کو شامل کرنا پڑتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اکیلا ہی پوری کائنات کا وارث ہے، پوری کائنات کا اکیلا ہی مالک ہے، جسے کسی شریک کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اس کے سوا ہر ایک کی زندگی میں ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جب اسے اپنی کمزوری یا عاجزی کی وجہ سے کسی مددگار کی یا کسی حمایتی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، سب پر غالب ہے، نہ اسے کوئی کمزوری یا بے بسی لاحق ہوتی ہے، نہ کوئی ایسا ہے جو اس کی بے بسی اور عاجزی میں اس کا پشت پناہ بنے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اور اے ہر مخاطب، تو اللہ تعالیٰ کی ہر خوبی اور ہر تعریف کے مالک ہونے کا اعلان کر دے، کیونکہ اس میں یہ تینوں کمزوریاں نہیں ہیں، اور اس کی بڑائی جتنی ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ بیان کر۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نہایت ہی جامع آیت ہے جس میں اللہ کی حمد، تسبیح، تحلیل اور تکبیر تمام چیزیں دلیل کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں۔ تو کیا پتہ چلا؟ روز قیامت حساب و کتاب ہوگا، اس کے لیے خود کو تیار کرنا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر عاجزی کا اظہار کرنا ہے، اس کی بڑائی کو تسلیم کرنا ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں تو سینے میں ٹھنڈک سی اتر جاتی ہے، تو قرآن پڑھ کر اپنے سینوں کو ٹھنڈا کرنا ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے، قرآن کی بات کو ہی حق بات تسلیم کرنا ہے۔ اللہ کے لیے بہت اچھے اور خوبصورت نام ہے، تو اللہ کو اللہ کے انہی ناموں کے ساتھ پکارنا ہے اور کمال درجے کی اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور اب آگے آ رہی ہے سورۃ کاف۔ سورۃ کاف بہت ہی خوبصورت، بہت ہی مشہور سورت ہے، اس کا پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور ہمارے لیے اس میں خوشخبری ہے۔ آخر اس میں ہے کیا؟ انسان عموماً 4 قسم کے فتنوں کا شکار ہوتا ہے، اور ان چاروں فتنوں کا حل اس سورت کے اندر موجود ہے۔ سورت کاف میں سب سے پہلے عقیدے پر بات ہوگی، عبادات پر بات ہوگی، پھر اصحاب کاف کا قصہ ہے یا یاد دہانی اور نصیحت ہے۔ اس میں آپ کو مختلف قصے نظر آئیں گے، اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک باغ والوں کا قصہ بھی نظر آئے گا، اور اس کا تیسرا موضوع ہے حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ، چوتھا موضوع ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ملاقات، اور پانچواں قصہ ہے حضرت ذوالقرنین کا۔ سورۃ کاف کو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے بھی پڑھتے ہیں، اور آج کے وقت کا سب سے بڑا دجل دنیا داری ہے۔ کاف کا معنی ہے پہاڑ، یعنی پہاڑ میں کھلی اور وسیع غار ہے، یعنی کاف کھلی اور وسیع غار کو کہتے ہیں، اور تنگ غار کو کہتے ہیں غارن یا مغارہ۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کاف والوں کا قصہ بیان فرمایا ہے، جس میں اللہ پر ایمان کی برکات بیان ہوئی ہیں کہ اس کی بدولت کس طرح آدمی دشمن سے محفوظ اور تمام دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس میں حق بات کہنے کی جرت پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے عجیب طریقوں سے عزت اور کرامت عطا کرتا ہے۔ اس کی فضیلت میں متعدد حدیث مبارکہ بھی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ کاف کی شروع کی 10 آیات حفظ کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح مسلم کی اس حدیث میں سورت کی آخری 10 آیات کی بھی فضیلت بیان کی گئی ہے۔
इस सूरत के पढ़ने से घर में सकीनत और बरकत का नजूल होता है। हजरत बरा बिन आज़ब रजी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं, एक आदमी सूरत काफ पढ़ रहा था। उसके एक तरफ एक घोड़ा था जो 2 रस्सियों से बंधा हुआ था, तो उसे बादल के एक टुकड़े ने ढांप लिया। फिर उसने करीब आना शुरू कर दिया और मजीद करीब आता गया। चुनाचे उसका घोड़ा बिदकने लगा। जब सुबह हुई तो वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपसे उसका जिक्र किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सकीनत थी जो कुरान के साथ उतरी। इसी तरह हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन सूरत काफ पढ़े तो 2 जुमों के दरमियान उसके लिए नूर रोशन। मक्की सूरत है, आयात 110 है और रुकू की तादाद है 12। शुरू करते हैं। रुकू का नंबर नोट कर लें, 1 से 12। ईमान का तकाजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो बेहद रहम वाला नहायत मेहरबान है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताबा वलम यजअल लहू इवजा। सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे पर किताब नाजल की और इसमें किसी किस्म की कोई कजी ना रखी, बिल्कुल सीधी, ताकि वो उसकी जानब से आने वाले सख्त अजाब से डराए और मोमनों को जो नेक अमाल करते हैं खुशखबरी दे कि बेशक इनके लिए अच्छा अजर है जिसमें वो हमेशा रहने वाले हैं। और उन लोगों को डराए जिन्होंने कहा अल्लाह ने कोई औलाद बना रखी है, ना इन्हें इसका कोई इल्म है और ना इनके बाप दादा को। बोलने में बड़ी है जो उनके मुंहों से निकलती है, वो सरासर झूठ के सिवा कुछ नहीं कहते। यानी बहुत बड़ी बात है जो मुंह से वो निकालते हैं। अल्लाह ताला की जात के साथ जो वो शरीक ठहराते हैं, अल्लाह ताला के बेटे बेटियां करार देते हैं। इससे मालूम हुआ कि इस किताब और पैगंबर के फराइज में डराने का फरीजा जो है ना वो सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि ईमान ना लाने वाले ज्यादा हैं, जिनमें से कोई तो मसीह अलैहिस्सलाम को और कोई उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देता है, कोई फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते हैं, कोई अपने अंबिया और औलिया को अल्लाह के नूर का टुकड़ा और कोई उन्हें ऐन अल्लाह ताला ही करार देता है। जैसा कि नसरानियों ने कहा इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, बेशक अल्लाह मसीह इब्ने मरियम ही तो है। और हमारी उम्मत के भी कुछ जालिम लोग हैं जो कहते हैं वो ही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा है मदीना में मुस्तफा होकर। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला के हुक्म से ये किताब इन सब को उसकी जानब से आने वाले सख्त अजाब से डराती है, खा वो दुनिया और आखिरत में या दोनों में हो या सिर्फ आखिरत में। अल्लाह ताला के लिए औलाद रखना जेब नहीं देता, वो इनसे पाक है। मगर उनको अकल नहीं है, वो बिना अकल और बिना दलील के एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ा झूठ और बोहतान अल्लाह ताला पर बांधते हैं। पास शायद तो अपनी जान उनके पीछे गम से हलाक कर लेने वाला है अगर वो इस बात पर ईमान नहीं लाते। अल्लाह के नबी को तसल्ली दी जा रही है कि नहीं वो लाते तो तू उनके पीछे अपनी जान को हिलकान मत कर। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और लोगों की मिसाल ऐसे शख्स की सी है जिसने एक आग खूब भड़काई। जब इसने इसके इर्द गिर्द को रोशन कर दिया तो परवाने और इस किस्म के जानवर इस आग में गिरने लगे। वो इसमें गिरते थे और वो शख्स इन्हें रोकता था और वो इससे जबरदस्ती आग में घुसते थे। तो मैं आग से बचाने के लिए तुम्हारी कमरों को पकड़ने वाला हूँ और तुम हो के जबरदस्ती उसमें घुसते चले जाते हो। ये हदीस जो है ना वो ये मुझे बड़ी पसंद है, बड़ी अच्छी लगती है मुझे ये हदीस। बेशक हमने जमीन पर जो कुछ है इसके लिए जीनत बनाया है ताकि हम इन्हें आजमाए इनमें से कौन अमल में बेहतर है, और बिलाशुबा हम जो कुछ इस पर है इसे जरूर एक चटियल मैदान बना देने वाले हैं। यह तूने ख्याल किया है कि गार और कुतबे वाले हमारी निशानियों में से एक अजीब चीज थे। जब इन जवानों ने गार की तरफ पनाह ली तो उन्होंने कहा, ए हमारे रब, हमें अपने पास से कोई रहमत अता कर और हमारे लिए हमारे मामले में कोई रहनुमाई मुहैया कर। तो हमने गार में उनके कानों पर गिनती के कई साल पर्दा डाल दिया। फिर हमने इन्हें उठाया ताकि मालूम करें दोनों ग्रोहों में से कौन वो मुद्दत ज्यादा याद रखने वाला है जो वो ठहरा रहा।
یہ اصحاب غار کا واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیوں میں سے ہے، اس لیے اس پر تعجب کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہمارا آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کرنا، پھر زمین میں سے اس کی زینت کی ہر چیز پیدا کرنا، پھر قیامت کے دن اسے چٹیل میدان بنا دینا، اصحاب کاف کے معاملے سے کہیں زیادہ عجیب ہے، جنہیں ہم نے 309 سال سلائے رکھا، پھر دوبارہ اٹھا دیا۔ اس میں اس دلیل کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کاف کا ذکر کر کے، یعنی اس کے ذکر سے پہلے زمین اور اس کی زینت پیدا کرنے کے بارے میں بات کی، پھر اسے چٹیل میدان بنانے کا ذکر کیا، تو معلوم ہوا کہ یہ قصہ ان چیزوں کے مقابلے میں کچھ عجیب نہیں جو اس سے کہیں بڑی ہیں۔ قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنا لوگوں کو پیدا کرنے سے بہت بڑی بات ہے، جیسا کہ فرمایا لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، یقیناً آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کرنا لوگوں کو پیدا کرنے سے بہت بڑا ہے۔ یاد رہے کہ اصحاب کاف اور اصحاب رقیم ایک ہی گروہ کے نام ہیں۔ صحیح بخاری میں مذکور غار کے اندر پناہ لینے والے 3 آدمیوں کا اس واقعے سے تعلق بہت بعید ہے، جن میں سے ایک والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، ایک پاک دامن رہنے والا اور ایک اجرت پر مزدور رکھنے والا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اصحاب کاف کے قصے، ان کے ناموں اور یہ کہ وہ زمین کے کس حصے میں تھے، ان سب سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے علاوہ اور کوئی بات ثابت نہیں جو کہ قرآن سے زائد ہو۔ اسرائیلی روایات بیان کی ہیں جن کے قابل اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے ان کی طرف توجہ نہیں دی جا سکتی۔ یعنی اصحاب کاف کون تھے، کیا معاملہ تھا، ان کے بارے میں کوئی اتھینٹک چیز نہیں ہے، صرف اتنی جتنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرما دی ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ یہ کتاب لوگوں کو اللہ سے ڈرانے والی کتاب ہے، اس کی ہر بات حق اور سچ ہے، یہ حق بیان کرنے والی کتاب ہے، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، ہم نے اس میں پورا اترنا ہے، قرآن کی دعوت کو دینا ہے، یعنی قرآن کی دعوت کو عام کرنا ہے، خود بھی قرآن پڑھنا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ اور کس طریقے سے پہنچانا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور انہی کے بتائے ہوئے راستوں پر چل کر۔ مشکلات سے گھبرانا نہیں ہے بلکہ دل لگا کر زیادہ سے زیادہ کام کرنا ہے۔ حق کے راستے میں مشکلات گھبرانے کے لیے نہیں آتی بلکہ حوصلہ بڑھانے کے لیے آتی ہیں۔ اگلا رکوع نوٹ کر لیں، 13 سے 17 اصحاب کاف کے قصے میں بھی ایک نشانی ہے اور ہم تجھ سے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں سے ان کا اصل واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ بے شک وہ چند جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیا اور ہم نے ان کے دلوں پر بند باندھ دیا۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا، ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کوئی معبود ہرگز نہیں پکاریں گے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے اس وقت حد سے گزری ہوئی بات کہی، یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اس کے سوا کئی معبود بنا لیے، یہ ان پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا؟ اور جب تم ان سے الگ ہو چکے اور ان چیزوں سے بھی جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں تو کسی غار کی طرف جا کر پناہ لے لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کھول دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے گا۔ اور تو سورج کو دیکھے گا جب وہ نکلتا ہے تو ان کی غار سے دائیں طرف کنارہ کٹ جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف کو کترا کر نکل جاتا ہے اور وہ اس غار کی کھلی جگہ میں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، جسے اللہ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے گمراہ کر دے پھر تو اس کے لیے ہرگز کوئی رہنمائی کرنے والا نہ پائے گا اور نہ ہی کوئی دوست۔ حافظ ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ چند نوجوان تھے اور نوجوانوں کو بوڑھوں کی نسبت حق کو زیادہ قبول کرنے والا کہا جاتا ہے، یعنی جو نوجوان ہیں وہ بوڑھوں کی نسبت جلدی ایمان قبول کر لیتے ہیں، حق بات کو قبول کر لیتے ہیں، اسی لیے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہنے والے اکثر نوجوان تھے۔ قریش کے بوڑھے بزرگ اپنے دین ہی پر باقی رہے، ان میں سے بہت ہی کم ایمان لائے تھے۔ کئی ایک آئمہ مثلاً امام بخاری رحمہ اللہ وغیرہ نے وَزِدْنَهُمْ هُدًى اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیا، اس سے استدلال فرمایا ہے کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے اور کم بھی،
یعنی ایمان کا لیول کم بھی ہوتا ہے اور بڑھتا بھی ہے، کبھی ایمان کم ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں اتنی واضح حدیث اور آیات ملتی ہیں ہمیں اس کے بارے میں، ان کو پڑھنے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ اصل ایمان میں سب برابر ہیں، وہ نہ کم ہوتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ ہمارا اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سب کا ایمان برابر ہے، کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کی بات پر سمعنا و آمنا کہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ چند نوجوانوں کی جماعت تھی جنہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا۔ ان کی قوم اور بادشاہ میں سے کسی نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا تو انہوں نے مشورہ کیا کہ جب تم ان لوگوں سے اور ان کے معبودوں سے علیحدہ ہو چکے ہو تو اب یہاں رہ کر جان یا ایمان بچانا مشکل ہے، اس لیے کسی پہاڑ کی غار میں پناہ لے لو، رہا کھانا پینا اور دوسری ضروریات زندگی تو جب تم اپنے رب کی راہ میں ہجرت کر رہے ہو تو وہ خود اپنی رحمت کا دامن پھیلا دے گا اور ہر معاملے میں تمہارے لیے آسانی مہیا کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا وعدہ فرمایا ہے، یعنی کہ باہمی مشورے سے یہ فیصلہ کر کے وہ ایک پہاڑ کی غار میں جا بیٹھے اور پھر وہاں ان پر نیند غالب آ گئی تو سو گئے۔ معلوم ہوا کہ جب معاشرے میں رہ کر دین پر عمل کرنا ممکن نہ رہے تو ہجرت کے لیے پہاڑ ہی بہترین مقام ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال چند بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات کے پیچھے پھرتا رہے گا، اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے بھاگتا پھرے گا۔ جب کفار مکہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ 3 راتیں غار ثور میں چھپے رہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کفار سے محفوظ رکھا، یعنی انہوں نے بھی ان کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے غار میں جا کر پناہ لے لی تھی، اور پھر غار میں اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی اور وہ کتنے سال تک وہاں پر سوتے رہے؟ 309 سال۔ اور پھر اتنا عرصہ سونے کے باوجود نہ ان کی لاشیں گلی سڑی تھی اور نہ ہی انہیں اس چیز کا احساس تھا کہ وہ اتنا لمبا عرصہ سوئے رہے ہیں۔ غار کا منہ شمال کی طرف تھا، جب سورج چڑھتا تو دھوپ دائیں طرف ہو جاتی اور غروب کے وقت بائیں طرف ہو جاتی۔ ان کے بدن جو تھے وہ غار کے کشادہ حصے میں سورج کی تیز شعاؤں سے محفوظ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا انتظام بھی خود فرما دیا۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نام پر جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے نام پر جھوٹ نہیں بولنا جھوٹ کی بدترین اور کبیح شکل ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ بہتان بازی کریں، اللہ پر جھوٹ باندھیں۔ اللہ پر جھوٹ نہیں باندھنا۔ امت کے نوجوان امت کا سرمایہ ہوتے ہیں، نوجوانوں کی حفاظت کرنی ہے، ان کے اخلاق کی حفاظت کرنی ہے اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ ہدایت اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، اس لیے ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اللہ مددگار ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے۔ جھوٹے معبودوں سے بیزاری اور غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی مرشد، صرف اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ اللہ نے اصحاب کہف کی مدد کس کس طرح کی، اگلے رکوع میں آئے گا۔ اب یہ قصہ یہاں پر پورا ہوگا، نمبر لکھ لیں اگلے رکوع کا، آیت نمبر 18 سے 22، 18 سے 22۔ سوئے ہوئے بارب مومن۔ اب دیکھنا ہے آپ نے کہ کس طرح اللہ نے انہیں بچایا ہے۔ اور تو انہیں جاگتے ہوئے خیال کرے گا، یعنی وہ سوئے ہوئے ہیں لیکن تم یہ سمجھو گے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ اب آپ نے غور کرتے جانا ہے۔ اور ہم دائیں اور بائیں ان کی کروٹ پلٹتے رہتے ہیں اور ان کا کتا اپنے دونوں بازو دہلیز پر پھیلائے ہوئے ہے، اگر تو ان پر جھانکے تو ضرور بھاگتے ہوئے ان سے پیٹھ پھیر لے اور ضرور ان کے خوف سے بھر دیا جائے۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم کتنی دیر رہے ہو؟ انہوں نے کہا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے جتنی مدت تم رہے ہو، پس اپنے میں سے ایک کو اپنی یہ چاندی دے کر شہر کی طرف بھیجو، پس وہ دیکھے کہ اس میں کھانے کے لحاظ سے زیادہ ستھرا کون ہے، پھر تمہارے پاس اس سے کچھ کھانا لے آئے
اور نرمی اور باریک بینی کی کوشش کرے اور تمہارے بارے میں کسی کو ہرگز معلوم نہ ہونے دے۔ بے شک وہ اگر تم پر قابو پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں دوبارہ اپنے دین میں لے جائیں گے اور اس وقت تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے۔ اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت اس میں کوئی شک نہیں۔ جب وہ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ان سے زیادہ واقف ہے۔ وہ لوگ جو ان کے معاملے پر غالب ہوئے انہوں نے کہا ہم تو ضرور ان پر ایک مسجد بنائیں گے۔ جھگڑا شروع ہو گیا کہ جب کوئی نیک یا بزرگ ولی ایک بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے چاہنے والے، اس کی تقلید کرنے والے اس پر درگاہیں بنا لیتے ہیں، مسجدیں بنا لیتے ہیں۔ ان قریب وہ کہیں گے کہ 3 ہیں، ان کا چوتھا ان کا کتا ہے، اور کہیں گے کہ 5 ہیں، ان کا چھٹا ان کا کتا ہے، بن دیکھے پتھر پھینکتے ہوئے، اور کہیں گے 7 ہیں، ان کا 8واں ان کا کتا ہے۔ کہہ دے میرا رب ان کی تعداد سے زیادہ واقف ہے، انہیں بہت تھوڑے لوگوں کے سوا کوئی نہیں جانتا، سو تو ان کے بارے میں سرسری بحث کے سوا بحث نہ کر اور ان لوگوں میں سے کسی سے ان کے بارے میں فیصلہ طلب۔ اصحاب کہف کے ناموں کے بارے میں کوئی بھی صحیح مرفوع روایت نہیں ہے۔ ناموں کی صراحت غالباً اسرائیلی کتابوں سے ماخوذ ہے اور ان میں اسماء کے تلفظ میں بھی اختلاف ہے، کسی قول پر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ پھر بعض لوگ ان کے ناموں کے خاص فائدے بیان کرتے ہیں اور مختلف بیماریوں کے لیے ان کو لکھتے ہیں جو کسی بھی صورت میں صحیح نہیں، نہ ہی ان کی کوئی سنت سے دلیل ملتی ہے، بلکہ اگر یا حرف ندا کے ساتھ لکھے جائیں یا ان ناموں میں نفع پہنچانے یا نقصان بچانے کی تاثیر کا عقیدہ رکھا جائے تو صاف شرک ہے۔ عجیب بات ہے کہ اس بارے میں بعض روایات بھی گھڑ لی گئی ہیں جو ابن عباس اور دیگر اصحاب رضی اللہ عنہم ان کی طرف منسوب ہیں، مگر ان میں سے کوئی روایت بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یا سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی۔ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ جب آپ کو کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہو تو اس پر بحث نہیں کرنی، بحث کرنے کی بجائے اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، دوبارہ بھی کرے گا۔ موت کے بعد اس لیے موت کی تیاری کرنی ہے، نیک بننا ہے، نیکی پھیلانی ہے، مطلب یہ کہ خود بھی نیک بننا ہے اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینی ہے۔ بنا علم اور دلیل کے بحث نہیں کرنی، بنا دلیل کے بحث بیکار ہے۔ چکنی چپڑی باتیں نہیں کرنی، یعنی اٹکل پچو نہیں دوڑانے۔ اللہ تعالیٰ سے نیک عمل کرنے کی توفیق مانگنا ہے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کے لیے تیار رہنا ہے، اور پھر آخر میں اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا آپ نے اللہ سے ملاقات کے لیے خود کو تیار کیا ہے یا آپ نے اللہ سے ملاقات کے لیے کچھ تیاری کی ہے۔ اپنے آپ سے سوال کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تیاری کی توفیق دے دے۔ اگلا رکوع نوٹ کر لیں، 23 سے 31، 23 سے 31۔ آج کا کام کل پر نہیں ڈالنا۔ اصحاب کاف اور ان کی آزمائش، یعنی اصحاب کاف کا قصہ اور ان کا آزمائش میں پورا اترنا۔ اور کسی چیز کے بارے میں ہرگز نہ کہیں کہ میں یہ کام کل ضرور کرنے والا ہوں، کل کس نے دیکھی ہے، کیا پتہ ابھی دوسرا سانس آئے نہ آئے، مگر یہ کہ اللہ چاہے اور اپنے رب کو یاد کر جب تو بھول جائے اور کہہ امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے قریب تر بھلائی کی ہدایت دے گا، اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور 9 سال زیادہ رہے۔ کہہ دے اللہ زیادہ جاننے والا ہے، جتنی مدت وہ رہے اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتیں ہیں، وہ کس قدر دیکھنے والا اور کس قدر سننے والا ہے۔ نہ اس کے سوا ان کا کوئی مددگار ہے اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے، اور اس کی تلاوت کر جو تیری طرف تیرے رب کی کتاب میں سے وحی کی گئی ہے، یعنی قرآن مجید۔ اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور نہ اس کے سوا تو کبھی کوئی جائے پناہ پکڑے گا، یعنی کبھی تجھے اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں ملے گی۔ اور اپنے آپ کو اور ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھ جو اپنے رب کو پچھلے پہر اور پہلے پہر پکارتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں، اس کا چہرہ چاہتے ہیں اور تیری آنکھیں ان سے آگے نہ بڑھیں کہ تو دنیا کی زندگی کی زینت چاہتا ہو، اور اس شخص کا کہنا مت مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا، اور اس کا کام ہمیشہ حد سے بڑا ہوا ہے،
اور کہہ دے یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پھر جو چاہے سو ایمان لے آئے اور جو چاہے سو کفر کرے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتوں نے انہیں گھیر رکھا ہے، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پگھلے ہوئے تانبے جیسا پانی دیا جائے گا جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ برا مشروب ہے اور بری آرام گاہ ہے۔ سچی سچی بتائیں، دل میں خیال گزرا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچا لے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر لے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، بے شک ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ جو اچھا عمل کرے یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں انہیں کچھ کنگن سونے کے پہنائے جائیں گے، اور وہ باریک اور گاڑے ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے، ان میں تختوں پر تکیا لگائے ہوں گے۔ اچھا بدلہ ہے اور اچھی آرام گاہ ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے، صبح شام اللہ کو پکارنا ہے، خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی، اور پیروی کرنے والوں کی حق بات پر حق کا ساتھ دینا ہے۔ یعنی جو اللہ کی پیروی کرتے ہیں، خواہش نفس کی پیروی نہیں کرتے، حق بات کہتے ہیں، ان حق بات کہنے والوں کا ساتھ دینا ہے۔ افراط و تفریط سے بچنا ہے، ہر اچھے کام سے پہلے انشاءاللہ کہنا ہے، اپنی نظریں ہمیشہ اللہ پر لگانی ہے۔ یہاں پہلا قصہ جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ خلاصہ کلام کیا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو اللہ آپ کو کافی ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کافی ہو جائے۔ اب اگلے رکوع کا نمبر نوٹ کر لیں، 32 سے 44، 32 سے 44، باغ والوں کا قصہ۔ مال بھی آزمائش ہوتا ہے جس میں آج ہم سب لوگ مبتلا ہیں، اور ان کے لیے ایک مثال بیان کر، دو آدمی ہیں، غور کرتے جائیے گا۔ دو آدمی ہیں جن میں سے ایک کے لیے ہم نے انگوروں کے 2 باغ بنائے، اور ہم نے ان دونوں کو کھجور کے درختوں سے گھیر دیا، اور دونوں کے درمیان کچھ کھیتی رکھی۔ دونوں باغوں نے اپنا پھل دیا اور اس سے کچھ کمی نہ کی، اور ہم نے دونوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی۔ اللہ تعالی ہم سب کے نصیب میں ایسا ہی کر دے۔ اور اس کے لیے بہت سا پھل تھا، تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا جب اس سے باتیں کر رہا تھا، کہا میں تجھ سے مال میں زیادہ اور نفری کے لحاظ سے زیادہ باعزت ہوں۔ یعنی تکبر کر لیا، فخر کر لیا، غرور میں آ گیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے۔ کہنے لگا میں تو تجھ سے ہر چیز میں بہتر ہوں، قوت میں بھی بہتر ہوں، جماعت میں بھی بہتر ہوں، اور مال اور کھیتیوں کے لحاظ سے بھی میں تم سے بہتر ہوں۔ یعنی شو مارنے لگ گیا، کہتے ہیں نا شیخیاں بگھارنے لگ جاتے ہیں، شیخیاں مارنے لگ گیا، اور وہ اپنے باغ میں اس حال میں داخل ہوا کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا۔ کہا میں گمان نہیں کرتا کہ یہ کبھی برباد ہوگا، اور نہ میں قیامت کو گمان کرتا ہوں کہ قائم ہونے والی ہے، اور واقعی اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا گیا تو یقیناً میں ضرور اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ یعنی امید تو نہیں کہ جاؤں، اگر گیا تو اس سے بہتر ہی پاؤں گا، آخرت کے بارے میں یقین نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھی نے جبکہ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا اس سے کہا کیا تو نے اس کے ساتھ کفر کیا جس نے تجھے حقیر مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک قطرے سے، پھر تجھے ٹھیک ٹھاک ایک آدمی بنا دیا، لیکن میں تو وہ اللہ ہی میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے یہ کیوں نہ کہا جو اللہ نے چاہا، یعنی ماشاء اللہ، کچھ قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں مال اور اولاد میں تجھ سے کم تر ہوں تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا کر دے، اور اس پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے تو وہ چٹیل میدان ہو جائے یا اس کا پانی گہرا ہو جائے، پھر تو اسے کبھی تلاش نہ کر سکے۔ اور اس کا سارا پھل مارا گیا تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنی ہتھیلیاں ملتا تھا اس پر جو اس نے اس باغ میں خرچ کیا، اور وہ اپنی چھتوں سمیت گرا ہوا تھا، اور کہتا تھا اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ ذرا غور کر کے بتائیے گا کہ کیا اس نے شرک کیا؟ اس ساری آیات میں ایسی کون سی بات آپ کو نظر آئی جس سے پتا چل رہا ہے کہ اس آدمی نے شرک کیا تھا؟ پتا چلا؟ بھلا بتائیے ذرا کیا شرک کیا اس نے؟ اللہ تعالیٰ بچائے۔ بہت سارے لوگ اسی طرح کے شرک کرتے ہیں،
اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ شرک کر رہے ہیں، یعنی اس کو جانتے ہی نہیں۔ مال کی محبت یعنی اپنے مال کو اپنا رب سمجھنے لگ جانا، یہ بھی شرک ہے۔ اور اللہ کے سوا اس کا کوئی گروہ نہ تھا جو اس کی مدد کرتے، اور نہ وہ خود بچنے والا تھا۔ وہاں ہر طرح کی مدد اللہ سچے کے اختیار میں ہے، وہ ثواب دینے میں بہتر اور انجام کی روح سے زیادہ اچھا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ اپنے مالوں پر فخر نہیں کرنا، اپنے مالوں اور اولاد کو اللہ اور اس کے رسول سے پیچھے رکھنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنی جان و مال اور اپنی اولاد سے زیادہ رکھنی ہے، اتباع رسول کرنی ہے، اللہ کا حکم ماننا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، شو بازیاں نہیں کرنی، شیخیاں نہیں بگاڑنی۔ اگر اللہ اچھی نعمت دے، گھر دے، گاڑی دے، مال و جائیداد دے، تو دوسروں کو دکھا کر جلانا نہیں ہے اور نہ ہی فخر کرنا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے، اور کیا کہنا ہے؟ ماشاء اللہ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے، اور ساتھ کیا کہنا ہے؟ انشاءاللہ۔ 3 وظیفے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ پہلا وظیفہ ماشاء اللہ، دوسرا وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور تیسرا وظیفہ انشاءاللہ۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں آپ کو جنت کا ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ وہ خزانہ کیا ہے؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، اس کی عظمت کا اعتراف کرنا۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ ہر نعمت اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے، تکبر نہیں کرنا، نمائش نہیں کرنی، نعمتوں کو اللہ کا عطیہ سمجھنا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، دنیا کی ہر نعمت عارضی اور فانی ہے، اور اللہ ہی انجام کو بہتر بنانے والا ہے، اس لیے اپنا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط رکھنا ہے۔ اگلا رکوع نوٹ کر لیں، 45 سے 49، 45 سے 49 تک۔ دنیا کی زینتیں، مال اور اولاد، اور ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر، جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے ساتھ زمین کی نباتات خوب مل جل گئی، پھر وہ چورا بن گئی جسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے ہاں ثواب میں بہتر اور امید کی روح سے زیادہ اچھی ہیں۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تو زمین کو صاف میدان دیکھے گا، اور ہم انہیں اکٹھا کریں گے تو ان میں کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اور وہ تیرے رب کے سامنے صفیں باندھتے ہوئے پیش کیے جائیں گے۔ بلا شبہ یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے گمان کیا تھا کہ ہم تمہارے لیے کبھی وعدے کا کوئی وقت مقرر نہیں کریں گے۔ قیامت کا تصور کریں کہ کس طرح کٹہرے میں مجرم بنے ہوئے کھڑے ہیں، اور سوال پوچھے جائیں گے، سوال کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لے۔ اور کتاب رکھی جائے گی، پس تو مجرموں کو دیکھے گا، اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہوگا، اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی۔ اس کتاب کو کیا ہے؟ نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے نہ بڑی، مگر اس نے اسے ضبط کر رکھا ہے۔ نامہ اعمال جب کھولے جائیں گے اور کہا جائے گا لو پکڑو اسے پڑھو، تب وہ کہیں گے ہائے بربادی، اس میں تو کچھ بھی نہیں چھوڑا گیا، نہ چھوٹا نہ بڑا، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے۔ اور انہوں نے کہا جو کچھ کیا اسے موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ آج کسی پر ظلم کرتے ہوئے سوچنا ہے کہ اس کا بدلہ ہمیں ملے گا، یہ بھی لکھا جائے گا، اور روز قیامت ہمیں اس کا بدلہ چکانا ہوگا۔ کیا پتہ چلا؟ مال اور اولاد دنیا کی زینتیں ہیں، آزمائش ہیں، ان کو باقی رہ جانے والی نیکیوں میں شامل کر لیں، کیونکہ نیکی باقی رہنے والی ہے۔ اپنی اولادوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، باقی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ نیکیوں سے امیدیں لگائیں، قیامت کے دن کی تیاری کرنی ہے، اور جائزہ لینا ہے کہ میری تیاری قیامت کے لیے کیسی ہے۔ کیا میں روز محشر اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے تیار ہوں؟
کیا اس وقت کے لیے میں تیار ہوں جب اعمال نامے کو اپنے سامنے کھلا ہوا پائیں گے۔ سوچیں کہ وہ اعمال نامہ کیسا ہوگا جو آپ کے سامنے کھلا ہوگا۔ کہیں میں روز محشر رسوا تو نہیں ہو جاؤں گی۔ آخرت کی فکر کرنی ہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی لگانی ہے، اور ساتھ ساتھ آخرت کے لیے تیاری بھی کرنا ہے۔ اگلا رکوع نوٹ کر لیں، 50 سے 53، شیطان کا بغض۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس، وہ جنوں میں سے تھا، سو اس نے کہا، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بناتے ہو؟ یعنی شیطان اللہ تعالیٰ کا نافرمان، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر اسے دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے۔ وہ شیطان ظالموں کے لیے بطور بدل برا ہے۔ میں نے انہیں نہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں حاضر کیا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے میں، اور نہ ہی میں گمراہ کرنے والوں کو بازو بنانے والا تھا۔ اور جس دن فرمائے گا پکارو میرے ان شریکوں کو جو تم نے بنا رکھے ہیں، سو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے، اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ کیا پتا چلا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت دی تھی، اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر علم دیا، پھر فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ تو اپنے ساتھ ساتھ آپ نے تمام انسانیت کی عزت کرنی ہے، یعنی دوسرے لوگوں کی بھی عزت کرنی۔ اللہ گمراہوں کی مدد نہیں کرتا، مجھے گمراہی سے بچنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے اور اس کی اطاعت کی حدود میں رہنا ہے، ابلیس کی پیروی نہیں کرنی۔ روز قیامت مجرموں کی کوئی مدد کرنے والا نہیں، اور روز قیامت کا مالک صرف اللہ ہے، اس دن اسی کا حکم چلے گا۔ دعا کیجئے اللہ ہمیں اپنی شفقت کے حقداروں میں شامل کر لے، آمین۔ اگلا رکوع نوٹ کریں، 54 سے 59، حق کے راستے کی رکاوٹ، شیطانی آوازیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال پھیر پھیر کر بیان کی ہے، اور انسان ہمیشہ سے سب چیزوں سے زیادہ جھگڑنے والا ہے، یعنی اپنی غلطی نہیں مانتا، دوسروں پر دھر دیتا ہے، گناہ خود کرتا ہے، الزام دوسروں پر لگا دیتا ہے، غلطی خود کرنی ہے اور اس کا الزام دوسروں پر لگا دینا ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِي، یعنی ان مشرکوں سے اس دن کا ذکر کیجئے جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے شریکوں کو آواز دو جنہیں تم نے میرے شریک سمجھ رکھا ہے، وہ انہیں پکاریں گے، مگر مدد تو کجا، وہ انہیں جواب بھی نہیں دیں گے، منہ موڑ لیں گے، ان سے نفرت کا اظہار کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم انہیں ہلاکت کی جگہ میں ڈال دیں گے، اور مجرموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں جب ان کے پاس ہدایت آ گئی اور اپنے رب سے بخشش مانگے، مگر اس بات میں کہ ان کو پہلے لوگوں کا سا معاملہ پیش آ جائے یا ان پر عذاب سامنے آ موجود ہو۔ اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا باطل کو لے کر جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ حق کو پھسلا دیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان چیزوں کو جن سے انہیں ڈرایا گیا مذاق اڑایا گیا، یعنی مذاق بنا لیا۔ ہر دور میں جب بھی حق کی بات کی جاتی ہے، دین کی دعوت دی جاتی ہے، تو بے وقوف لوگ کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی بنا پر اسے مذاق کا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ جسے اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ پھیر لیا اور اسے بھول گیا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے بنا دیے ہیں اس سے کہ اسے سمجھے، اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا، اور اگر تو انہیں سیدھی راستے کی طرف بلائے گا تو اس وقت وہ ہرگز کبھی راہ راست پر نہیں آئیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی بنا پر ان کے کانوں میں، ان کی عقلوں میں بوجھ رکھ دیا۔ اگر تم انہیں صراط مستقیم کی طرف بلاتے بھی ہو تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سنیں گے، نہیں قبول کریں گے۔
اور تیرا رب نہایت بخشنے والا خاص رحمت والا ہے۔ اگر وہ انہیں اس کی وجہ سے پکڑے جو انہوں نے کمایا تو یقیناً ان کے لیے عذاب بھیج دے، بلکہ ان کے لیے وعدے کا ایک وقت ہے جس سے بچنے کی وہ ہرگز کوئی پناہ گاہ نہ پائیں گے۔ اور یہی بستیاں ہیں، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ تو کیا دیکھا؟ اللہ کی نصیحت پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ سننی ہے، سنی انسنی نہیں کرنی، نہ صرف سننی ہے بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے اور اسے یاد بھی رکھنا ہے، اپنا عمل درست کرنا ہے۔ ہدایت پر پہنچ گئی ہیں تو اب اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ کی آیات سے منہ ظالم لوگ موڑتے ہیں، اس لیے اللہ کی آیات سے منہ نہیں موڑنا، اللہ کی دی ہوئی مہلت کا فائدہ اٹھانا ہے۔ نیک عمل کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں اور قرآن کو رہنما سمجھ کر اس سے ہدایت لینی ہے۔ اور اب پارے کا آخری رکوع اور اس کی چند آیات ہیں 60 سے 70۔ علم عاجزی عطا کرتا ہے، اور جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا میں نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے ملنے کے مقام پر پہنچ جاؤں یا مدتوں چلتا رہوں، تو جب وہ دونوں ان کے آپس میں ملنے کے مقام پر پہنچے تو وہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے، تو اس نے اپنا راستہ دریا میں سرنگ کی صورت بنا لیا۔ پھر جب وہ آگے گزر گئے تو اس نے اپنے جوان سے کہا ہمارا دن کا کھانا لا، بے شک ہم نے اپنے اس سفر سے تو بڑی تھکاوٹ پائی ہے۔ اس نے کہا کیا تو نے دیکھا جب ہم اس چٹان کے پاس جا ٹھہرے تھے تو بے شک میں مچھلی بھول گیا، اور مجھے وہ نہیں بلائی مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کروں، اور اس نے اپنا رستہ دریا میں عجیب طرح سے بنا لیا۔ اس نے کہا یہی ہے جو ہم تلاش کر رہے تھے، سو وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر پیچھا کرتے ہوئے واپس لوٹے، تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے ہاں سے ایک رحمت عطا کی اور اسے اپنے پاس سے علم سکھایا۔ موسیٰ نے اس سے کہا میں تیرے پیچھے چلوں اس شرط پر کہ تجھے جو کچھ سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ بلائی مجھے سکھا دے۔ اس نے کہا بے شک تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا، اور تو اس پر صبر کیسے کرے گا جسے تو نے پوری طرح علم میں نہیں لیا۔ اس نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو مجھے ضرور صبر کرنے والا پائے گا، اور میں تیرے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ کہا پھر اگر تو میرے پیچھے چلا ہے تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال مت پوچھنا یہاں تک کہ میں تیرے لیے اس کا ذکر خود سے شروع کروں۔ سو دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے اسے پھاڑ دیا۔ کہا کیا تو نے اسے اس لیے پھاڑ دیا ہے کہ اس کے سواروں کو غرق کر دے؟ بلا شبہ یقیناً تو ایک بہت بڑے کام کو آیا ہے، یعنی تو نے ایک بہت بڑا کام کر دیا ہے۔ کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا؟ کہا مجھے اس پر نہ پکڑ جو میں بھول گیا، اور مجھے میرے معاملے میں کسی مشکل میں نہ پھنسا۔ پھر وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ ایک لڑکے سے ملے تو اس نے اسے قتل کر دیا۔ کہا کیا تو نے ایک بے گناہ جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر قتل کر دیا؟ بلا شبہ یقیناً تو ایک بہت برے کام کو آیا ہے۔ صحیح علم کا سفر ہی حق کا سفر ہے، اسی کو اختیار کرنا ہے، صبر کے ساتھ علم سیکھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، اپنے استاد کی بات کو توجہ سے سننا ہے، استاد کے فرما بردار بننا ہے۔ اپنا محاسبہ کریں کہ آپ علم کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کیا آپ کے اندر آپ کے علم نے عاجزی پیدا کی؟ سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کا کتنا شوق رکھتی ہیں؟ آپ کے اندر اس چیز کا کتنا جذبہ ہے کہ جو آپ سیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، اسے دوسروں کو بھی سنانا ہے تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، آمین۔ یہ علم ہی ہے جو انسان کو عمل کے راستے پر ڈالتا ہے، یعنی علم کے ذریعے ہی عمل کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا پارا جو کہ کمپلیٹ ہوا، باقی تفصیل جو رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ کل پارا نمبر 16 میں کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔